قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ دیکھیے، آج جسی آیت پر ہمارا تیسرا درس ہے، جس میں ہم ایمان کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایمان اس یقین کو کہتے ہیں جس کے آ جانے کے بعد، ثابت ہو جانے کے بعد کوئی بھی مومن اس کا انکار نہیں کرتا، اس یقین کو کہتے ہیں۔ اور واحد اس کا مومن ہے، جمع مؤمنون ہے۔ اب تین سے بڑھ کر دنیا کی پوری آبادی جس میں ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، اگر تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو تم کو کامیابی کا ٹائٹل مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کا ٹائٹل دے دینے کے بعد پھر کسی کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ اگر ایمان ہمارا خراب ہو جائے، کم ہو جائے، تو ہمارے لیے پچھتاوا ہوگا۔ کیا ایمان بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ بہت مشہور ہے امت کے اندر۔ اس میں احناف کہتے ہیں ایمان گھٹتا بھی نہیں، بڑھتا بھی نہیں، لیکن ہمارا اللہ کہتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ ابو حنیفہ ایک طرف، اللہ ایک طرف، کون بڑا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ بڑا ہے۔ ہم کو اس پر کامل یقین نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے ایمان گھٹتا بھی نہیں، بڑھتا بھی نہیں، تو بیکار آدمی، اس کی ہمارے پاس توقیر بھی نہیں۔ توقیر کا معنی عزت بھی نہیں۔ جو نص اور نصوص سامنے جب آ جاتے ہیں، اس کا انکار کرنا، اس کے اندر تعویل فاسد کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سورہ کہف کے اندر فرما رہا ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جو 8 یا 9 تھے، ان کے بارے میں فرما رہا ہے، انہوں نے ایمان لایا۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا، یہ وہ نوجوان ہیں جو ایمان لائے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ان کے ایمان کو ہدایت کے ذریعے ہم نے زیادتی کر دی۔ جو بھی ہدایت ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے، تمہارے ایمان کو بڑھاؤ، گھٹاؤ نہیں۔ تو ہمارا ایمان اور طاقت ایمان کیسا بڑھتا ہے، اس کے تعلق سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سن لیں گے، پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہ ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز بتانے کا خاص آدمی بتایا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز امت کے بتائے تھے، اس میں 2 آدمی مشہور ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو نام دیا گیا صاحبہ السر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حالات کو ان دونوں صحابیوں پر بتایا، اور انہوں نے راز میں رکھ کر کے ان کو بعد میں ظاہر کیا۔
وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں باب الکبائر کے اندر، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ دیکھو ہر جگہ مومن کا لفظ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ زنا کرنے والے یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ جس وقت یہ زنا کرتے ہیں ان کا ایمان نکل جاتا ہے، تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کفر۔ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ فسق۔ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ فجور، بدکاری، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس کے دل سے خالی ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اب یہ ایمان کیسے نکلتا ہے؟ اخیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتاتے ہیں کیا ہے۔ پہلے زنا کا لفظ ہے، اس کے بعد چوری کا لفظ ہے۔ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن۔ چور بھی مومن نہیں۔ ہم ڈاکہ ڈالنے والے تو ہمیشہ ڈالتے رہتے ہیں، ہمیشہ چوری کرتے رہتے ہیں، حساب میں خود بر کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے مال میں چوری کر کے دبا لیتے ہیں، سب آگے سے۔ چوری کی جتنی قسمیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نام تھے چوروں کے، ایمبیڈین، ہیرا، یہ سارے کے سارے چور ہیں۔ کیسے چوری کیے؟ تمہارے آنکھوں کے سامنے چوری کری، اسے تو شریعت ڈاکو کہتا ہے، اس کا بھی لفظ ہے حدیث کے اندر لا ينتهب الناهب حين ينتهب وهو مؤمن۔ ڈاکو مومن نہیں رہتا، مومن نہیں ہے وہ۔ ہیرا والے بھی مومن نہیں، ایمبیڈن میں، آئی ایم میں، سب کے سب چور، بلکہ لٹیرے۔ چور سے بڑا لٹیرا جو لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ان کی چیزیں مار لیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کب پتہ چلا ان کو؟ آئے گی دے گی، آئے گی دے گی، آئے گا دے گا، پوری دیگیں خالی ہوگی۔ کسی کو کچھ آیا نہیں ہے، یہ ڈاکو ہیں۔ یہ ان کے بارے میں کیا ہو؟ چور کا تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا، ان کے بھی ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ ڈاکوؤں کو سلطان عبدالعزیز جو سعودیہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے بلڈوزروں سے ان کے مکانات ڈھا دیے، ان کے مکانات ریزہ ریزہ کر دیے۔ کیا کرتے تھے کام؟ حاجیوں کا قافلہ جب بھی اس راستے سے مدینے کو جاتا، لوٹی۔ آخر ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈاکوؤں کو روکا کیسے جا سکتا ہے، تو انہوں نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ڈاکوؤں کو فنا کر دینا چاہیے۔ سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو کارروائی شروع کری۔ آج کوئی ہے ڈاکو؟ چور بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں، لیکن اسلام کے فیضان سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت امانت داری کو وہاں رکھا ہے۔ چیز چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے، راستے میں بھول کر کے واپس آتا ہے، اس کی چیز وہاں رہی۔ یہ بھی بہت زمانے تک چلتا رہا۔ اب پھر چور پیدا ہو گئے۔ کون؟ یہ دلال، حج کو لے جانے والا، پرویز ہو، فلاں ہو، کوئی بھی، سب کے سب انٹرنیشنل چور ہیں۔ کہاں ملیں گے آپ کو؟ مکے میں۔ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں وہاں 4-5 سال تو زندگی گزاری، مجھے اچھا تجربہ ہو گیا تھا۔ قربانی کے نام پر لوٹتے ہیں، زیارہ کے نام پر لوٹتے ہیں، کرائے کے نام پر لوٹتے ہیں، چیزوں کو
سہولت مہیا کرنے کے نام پر لوٹتے ہیں. کوئی ایسی لوٹی نہیں ہے جو مکے سے غائب ہے، موجود ہے. ایک بار ہمارے محلے کے بادشاہ بھائی میں سب مل کر کے حج کو گئے. وہاں ایک آیا کون ڈاکو، اتنی بڑی داڑھی تھی، حیدرآباد کا. اس کا نام تھا نصرت. شاید ہمارے حاجیوں سے جو حج کو گئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہوگی. وہ خود آتا ہے کمروں میں تلاش کرتے ہیں. فلاں شیخ ظفر کا نام لیتا ہے، فلاں کا نام لیتا ہے، میں اہل حدیث ہوں، فلاں ہوں. آپ قربانی دیں گے نا، ایک کام کرو، میرے پاس پیسے لگاؤ، وقت پر آؤ، اپنا جانور ذبح کر کے چلے جائیں. بڑی اچھی بات ہے. اب مدینے میں پڑھنے کے زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں جو جان پہچان کے حاجی آتے ہیں ان کے پاس پیسے لے کر کے ہمارے طلبہ، ان کے نام جانتا ہوں، بم بٹ پورا پیسہ، قربانی کیا بھی نہیں دے دا. لیا حاجی صاحب تمہاری قربانی کہاں دیا؟ قیامت میں دے گا. چوری کرنے ایسے مشہور ہیں، جتنے بھی حاجی جانے پہچانے آ جائیں ان کے کمروں میں جانا، کھانا پینا، ان کی خدمت کرنا، سب کر کے وہ بکرے پورے جیب میں چلے جائیں. کتنے چھوٹے ہوئے تھے وہ بکرے. نہ گڈی کی جانے کی ضرورت ہے، نہ مذبح خانے کو جانے کی ضرورت ہے، نہ قصائی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ جانور کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تم نے اپنے دوست کو دیکھ لیا اور اس پر بھروسہ کر کے دے دی، خلاص گیا وہ. اب بھی ایسی یہ ٹراول والے جو لیتے ہیں، لاؤ حاجی صاحب ہم قربانی دے دیں گے، برابر 10 بجے تمہیں سر ملا دیں. 10 بجے کہاں دیتا ہو؟ کو سے 10 آتے ہیں، قیامت تک اللہ کو مانے. جیب میں چلے گئے 10. ہم لوگ 16 آدمی تھے. میں شاید یہ قابل بھروسہ ہے، دے دو گے. میرے ساتھ آنا بھی تھے. دیکھو کتنی گھٹیا حرکت کیا وہ. میں نے اسے پیسے دیتے وقت کہا دیکھ میرا جانور ایسے ہی رکھنا، میں آؤں گا، میں ذبح کروں گا، پھر اس میں جتنا چاہوں گا میں گوشت لے کر کے تجھے ہی دے کر کے چلا دوں. اللہ ہماری قربانی قبول کر لے. اچھا ایسا چھوڑو، سب پیسے دے دیے. اس کے بعد کہاں 2 دن پہلے جا کر جانور بھی دیکھ کر آئے. ہمارے کمرے والے دیکھ کر آئے تو جانور دکھایا. کس کے دکھایا وہ بھی معلوم. جگہ رہتا ہوں میں، آ جاتا ہوں. اتفاق سے مجھے شدید بخار تھا اس دن. میں اسے فون کر کے بولا میرے جانور نہیں کٹنا، ہم لوگ کل آئیں گے، کل آ کر کے کاٹ لیں گے، مجھے بہت بخار ہے. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہلے دن ہم لوگ نہیں گئے، دوسرے دن چلے. ایک بکرا بھی نہیں ہے، آدمی بھی. کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو گئے پورے 16 آدمی. اسے فون کرتا ہوں، اٹھاتا ہے، ہوں میں مذبح خانے میں ہی ہوں. کہاں ہے تو؟ بول کاٹنے کی جگہ. تو ہمارے ساتھ بسن گڑی کے عطا اللہ تھے، وہ اندر چلے گئے، ہم لوگ سب باہر ٹھہرے رہے. جانے کے بعد جھوٹا یہ کہہ رہا ہے سب بکرے تمہارے. کسی کے بکرے وہ معلوم نہیں، کون لٹکا کر گیا، یہ تمام بکرے تمہارے، اٹھا لو. ایسا ہماری قربانی کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، ایسی نیت بھی نہیں تھی. ایسے چوروں کو میں پڑھنے کے زمانے سے جانتا ہوں. بلایا میں اس کے ساتھ 2 مصری ہیں، وہ بھی ڈاکو ہیں، انہوں اور بڑی داڑھی چھوٹی. مجھے پوچھتا ہوں مصری، اللہ تعتمد علیہ، ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتا؟ لا ابداً، کبھی نہیں کرتا. اس کے بعد بھی آتنی رقمنا وإلا انادی شرطا کا، پہلے پیسے دے ڈال ہمارے، نہیں تو پولیس کو کمپلین کر. گلا بھی پست ہو گیا تھا میرا.
2-3 بار دھمکی دے کر پولیس کن گیا میں، سب کے پیسے 1 سیکنڈ میں گن کر کے دے دیے۔ پھر ہم لوگ آئے، جانوروں کو انتخاب کرے۔ ایک بنگالی اپنے میکینک شیڈ کے اندر اجازت دیا یہاں کاٹا، بادشاہ بھی کاٹے، میں بھی کاٹا، سب بھی کاٹے اپنی قربانی، جانور بھی ہم ہی خریدے۔ پھر اس کے بعد گوشت بھی لے کر کے مکہ آ گئے۔ یہاں سے بھی ڈاکو، وہاں سے بھی ڈاکو، حاجی کو تو لوٹ لیتے، ان کو بھی زندہ دفن کر دینا چاہیے۔ جو ٹور آپریٹر ہوتا ہے بہت بڑا ڈاکو کا نام ہے وہ، تم ان کو امانت دار مت سمجھو۔ یہاں سے وہاں تک حج کے لیے 6000 کلومیٹر جاتے ہیں، اگر تمہارا جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ جاؤ مت، وہ بھی حج کا رکن ہے۔ اس کے چھوٹ جانے پر 10 روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید کی ہے، تو یہ معاف نہیں ہے، قابل معاف نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، قربانی نہیں دے سکتے، 3 روزے وہاں رکھو بنا میں، 7 روزے اپنے گھر آ کر کے رکھو۔ قرآن نے حکم دیا وَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ اللہ نے فرمایا 3 روزے وہاں رکھو، 7 روزے آ کر کے اپنی بستی میں رکھو، 10 کا پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جو قربانی کسی وجہ سے نہیں دے سکا، معاف نہیں ہے اسے۔ اب یہ چور لوگ کتنے لوگوں کی قربانی ہضم کر جاتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو تاکید کر کے بھیجتا ہوں، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرو، اپنی خودی سے کرو، جہاں تک ہو سکے دوسرے پر بھروسہ رکھو۔ ابھی سال بھر گوشت بکتا ہے، کس کا؟ بکرے کا، پورے مسلخ ثلاجے میں رکھے رہتے ہیں، کہاں؟ کولڈ روم کے اندر، تب نکال کر کے یہ ٹور آپریٹروں کو 50 ریال 100 ریال میں بیچتے رہتے ہیں۔ اب لاکھوں ٹور آپریٹر کھلاتا ہے، خوش ہے، بکرے کا گوشت کھلایا ہم نے، اتنا کھلایا، بٹیرا کھلایا، کس کے کھلایا؟ بھیک کے، بھیک کا گوشت، جسے حاجیوں۔ ایسے بہت سے دھوکے باز ہیں، ڈاکو ہیں، ان سے ہر موڑ پر دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر لوٹی کرتے رہتے ہیں۔ ان کو پہچاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ پہچانے گا نہیں تو سارے فرائض پورے پانی میں چلے گئے۔ اور جب یہ بات ہم سن لیتے ہیں معتبر طریقے سے اور جان لیتے ہیں، تو ہم کو ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، ان کے ساتھ جانے سے بھی بچنا چاہیے۔ تو حدیث میں اور چیزوں کی تفصیل ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا ينتهب الناهب حين ينتهب وهو مؤمن۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا، جو یہ کام کرتا رہتا ہے ایمان والا، ایمان نکل جاتا ہے۔ کہاں سے؟ ہمارے دلوں سے ایمان نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بےمانوں کے کام، بےمان بنا کر رکھتا ہے۔ جب تک کوئی کام کرتے رہتا ہے، اس کا ایمان اس کے اوپر سایہ دیتا ہے۔ ذلہ بنا سایہ۔ اگر اسی حالت میں مر گیا، فی نار جہنم خالدین، اگر اسی کام میں ملوث ہو کر کے مر گیا، بے ایمان بن کر کے مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ آپ مکے میں نہیں، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، اس قسم کا دھوکہ دیا جا رہا ہے، سب اسی حالت میں مر گئے
تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایمان دل سے نکل گیا تھا اور اسے اللہ فرشتوں کو بھیج کر کے دنیا سے نکال دیا، یہ تھک بھی جہنم میں جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک وہ بدکاری کرتا رہتا ہے، برائی میں ملوث ہے، ہمیشہ کرنے والوں کا ایمان ہی نہیں، روزانہ اسی دھندے میں ملوث ہے، ان کا ایمان ختم ہو، بے ایمان ہو گیا، جہنمی بن گیا۔ ایمان نہیں تو آپ کی حفاظت نہیں، جنت میں جانا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح المؤمنون، جن کے دلوں میں مکمل ایمان ہے، بڑھاؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس کے بغیر ایمان نکل جانے کے بعد مر جاتا ہے، سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا پہلا زینہ ایمان کامل آپ کے اندر میرے اندر ہونا چاہیے۔ ایمان ناقص ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے یا کم اجر دے سکتا ہے۔ جو انہی کاموں کے اندر ملوث ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ جہنم میں چلا جائے۔ تو آپ کو جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، سوچ لیں، پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے برائیوں کو چھوڑ دیا، ہم اسے نیا انعام بھی دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی جتنی برائیاں بچ گئی ہیں سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دی، کنورٹ کر دی۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا بدلہ قدم قدم پر اتنا بڑا ہے، ہمیں اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اس قسم کی برائیاں کرنے کے بعد چھوٹے موٹے گناہوں میں ملوث ہیں، ان تمام لوگوں کو ہم جتنے گناہ ہیں نیکیوں میں بدل دیں، ان کے اعمال نامے میں اب کوئی برائی نہیں رہے۔ تو آپ کو قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے میں نے جو حدیث دی، وہ حدیث بتاتی ہے ہر وہ عمل جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، آپ اگر چھوڑ دیں گے تو بقیہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر کے آپ کو جنت میں بلند درجات سے عطا کرے گا اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ عقیدہ بھی مت رکھیں جو حنفیوں کا عقیدہ ہے، الایمان لا یزید ولا ینقص، ان کا نعرہ ہے یہ، ایمان گھٹتا بھی نہیں بڑھتا بھی۔ آیت کا انکار کرنے والا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ خود سوچ لیں، اللہ کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کفر میں چلے جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ کافروں کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان صالح، ایمان کامل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام چھوٹی بڑی برائیوں سے توبہ کرنے اور اپنا اصلاح نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔